تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ اس کے پاؤں کو ہاتھوں میں لیتے وہ شخص ایک بار پھر اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، اور وہ خود سے کہتا پھرتا تھا کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بس کیا ذمہ داریاں کے لیے مرد کسی عورت کے قدموں میں جھک جاتا ہے؟ اس کے پاؤں کو ہاتھوں میں لیتا؟ ہرگز نہیں۔ مرد اس عورت کے سامنے جھکتا ہے جس کے سامنے اس کا دل جھکتا ہے۔ ہم خیال نہیں رکھ پاتے ٹھیک سے، ماما بھی یہی کہتی تھی، پھر وہ خود رکھتی تھیں، اب وہ نہیں ہے۔ وہ اس کے پاؤں میں لگے زخموں کا معائنہ کر رہا تھا جب اس کی آواز اداس سی تھی اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ آواز بس چند ایک دن میں اسے دنیا کی سب سے اچھی آواز لگنے لگی تھی۔ اس نے نرم گال پھولائے، ہاتھ مقابل کے کندھوں پر رکھے۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے کندھے کو دیکھا، وہ مسکرایا۔ جو احساس دل میں اترا وہ مکمل احساس تھا، دنیا کا خوبصورت ترین احساس۔ تو تم کسی اور کو رکھنے دو نا اپنا خیال۔ اس کے پاؤں کے زخموں پر نرمی سے مرہم لگاتے۔ اس شخص کے چہرے پر پہلی بار اتنی مسلسل اور مکمل مسکراہٹ تھی۔ وہ نہ جانے کیوں مگر بار بار مسکرا رہا تھا۔ کیا کوئی ہمارا خیال رکھے گا؟ کیا گناہ نہیں ملے گا اسے؟ وہ صوفے پر بیٹھے ہی نیچے جھکی تھی، ہاتھ بڑھا کر مقابل شخص کا چہرہ اوپر اٹھایا تو گویا وہ ساکت ہوا تھا۔ دھڑکنیں سینے میں شور مچا گئیں۔ وہ متسوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لب دبا گیا۔ ایک رستہ ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنی تھوڑی سے ہٹاتے اس نے اس کے دوسرے پاؤں پر مرہم لگانا شروع کیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر موجود تھا، اس لڑکی کے ساتھ جو صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے قدموں میں نیچے زمین پر۔ کیا رستہ ہے اس کے جہنم سے آنے کا؟ اس کی آواز میں اشتیاق جگا تھا۔ کالی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے اس شخص کے سخت تاثرات کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہونے والی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جلد باتیں بھول جایا کرتی تھی اور وقت آنے پر انہیں باتوں کو یاد کرنے والی، لیکن وقت آنے پر کس کے؟ اس کی بات پر اسیر عالم نے سر اٹھا کر اس کی چمکتی کالی آنکھوں میں دیکھا، پھر بالوں کی لٹ اس کے سرخ گالوں سے ہوتی نیچے گردن کے ساتھ چپکی تھی۔ اس کے ماتھے پر نامحسوس سے بل ابھرے تھے، ہمارے شوہر کے۔ آنکھیں پٹ پٹاتے اس نے گالوں پر ہاتھ جمائے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کی بات پر وہ نیچے سر جھکائے ہنس دیا تھا۔ اس کے نچلے لب کے کنارے پر ڈمپل گہرا ہوا۔ وہ آ گیا ہے۔ سبز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ زمین سے اٹھا، پھر جھکتے صوفے کے دونوں طرف بازو رکھتے نظریں اسی چھوئی موئی لڑکی پر ڈالیں جو حیرت سے اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑی گہری نظریں تھیں۔ اس نے قلب کے کالی آنکھیں فوراً اس کے چہرے پر ڈالیں۔ کدھر ہے؟ گلابی لبوں کو کاٹتے اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کے دائیں بائیں صوفے پر بازو رکھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر دل فریب مسکان تھی۔ میرے اندر۔ اس نے ایک نظر قلب کو دیکھا، پھر خود کی جانب سر جھکائے اشارہ کیا۔ سبز آنکھیں ویرانیوں سے نکلتی پوری آب و تاب سے چمک اٹھی تھیں۔ کیا؟ تو کیا؟ اس نے آستینوں کو انگلیوں میں پھنساتے کچھ کہنا چاہا تھا، لب دبائے، آنکھیں میچیں۔ وہ اس کے ایک ایک حرکت نوٹ کرتا زیر لب مسکرایا۔ کیا ہم آپ کو گلے لگا سکتے ہیں؟ نظریں صوفے پر جمائے ہی پوچھا گیا تھا۔ مدھم سی آواز میں مقابل کے دل کی دنیا میں طوفان برپا ہوا، اور اس لڑکی نے پہلی خواہش کی تھی اور حسین ترین خواہش۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ وہ ایک پل کو ٹھہرا، پھر سیدھا ہوا، پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے، قلب میں بے ساختہ سر اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ چمکتی آنکھیں ماند پڑ گئیں۔ لیکن ایک رستہ ہے۔ مقابل شخص جسے بڑی ہوشیاری سے اسے اپنی بات پر قائل کر رہا تھا، وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ تیزی سے صوفے پر چھلانگ لگا کر کھڑی ہوئی۔ وہ اچانک سے ایک قدم پیچھے ہوا، اس کے انداز میں بے چینی تھی۔ نکاح کر لو مجھ سے، اس نے ذرا سا جھکتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے غمگین لہجے میں کہا تھا۔ بولتی آنکھوں کی سرگوشی پر قلب کا دل ایک دم ساکت ہو گیا۔ نکاح؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیا اس کے بعد آپ کے اندر میرے شوہر کو ہم گلے لگا سکتے ہیں؟ وہ کچھ سوچتے بولی تھی۔ اس کی بات پر اسیر عالم نے کہکا لگایا۔ پورے لاؤنج میں اس کی آواز گونجی۔ بار کھل کر مسکرایا تھا۔ نکاح مطلب جیسے تمہارے ماما بابا ساتھ رہتے تھے، مطلب شادی، اور پھر تمہارا کیا خیال ہو سکتا ہے؟
تمہیں اچھے اچھے تحفے دوں گا اور تمہیں خوب سارا گھماؤں گا، اور گلے لگانے کے ساتھ ساتھ تم پورا حق رکھو گی۔ ان شارٹ، میرے اندر کا تمہارا وہ جہنم والا شوہر پھر پوری طرح تمہارا۔ پینٹ کی پاکٹوں سے ہاتھ باہر نکالتے اس نے آہستگی سے اس کے کندھوں پر بڑی احتیاط سے رکھے، پھر یکدم دور کیے۔ وہ پہلے ہی اسے گلے لگا کر غلط کر چکا تھا، لیکن اس بار ایک بے چینی اس کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر قلب نے سوچنے والے انداز میں سر کو اس بات میں ہلایا۔ وہ بہت کیوٹ تھی، بے تحاشا کیوٹ۔ اس کی حرکت اسیر عالم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ جھٹ سے بولی۔ چٹکی بجا کر وہ پھر سے دھیرے سے ہنسا۔ ہاں واقعی، پرجوش انداز میں بولتے اس نے بھی جھٹ سے چٹکی بجائی۔ اس کی ہر حرکت پر وہ ایک پل کو کھلکھلا کر ہنسی اور مقابل کی مسکراہٹ تھم گئی۔ آنکھیں اس کی مسکراہٹ پر ساکت ہوئیں۔ اس کے دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں بری طرح میچیں۔ پھر پوری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہوگا، وہ پھر سے سنجیدگی سے بولا تھا۔ قلب نے اسے دیکھا۔ کیا واقعی پوری زندگی؟ وہ اب فکر مندی سے اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ پھر مجھے آپ کے اندر والا شوہر نہیں چاہیے۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کی بات پر مقابل کھڑے شخص کی مسکراہٹ سمٹی۔ آنکھوں میں یکدم غصہ ابھر آیا۔ وہ سخت لہجے سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ لیکن اسے تم چاہیے ہو اور تمہیں خود اسے دینا ہوگا۔ اس کا بازو سختی سے یکدم دبوچتے وہ پاگل پن سے بولا تھا۔ عجیب سی تپش تھی اس کی آنکھوں میں۔ اس کی انگلیاں قلب کے نرم گرد بازو میں اندر تک پیوست ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ ناممکن ہے کہ تمہیں اب جانے دوں میں۔ مجھ سے دور جانے کے معاملے میں تمہاری کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ غلطی تمہاری ہے، تمہیں اپنی ان معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے غصے سے گھورتے اس کا بازو ایک مرتبہ دباتے سختی سے اسے چھوڑا۔ آپ گندے ہیں۔ آنسو گالوں پر لڑکھڑا رہے تھے، حد سے زیادہ۔ اس کو خم دیتے، پھر نظریں اٹھا کر مسکرا کر کہتے جیسے اعزاز وصول کر رہا تھا۔ وہ سسکی تھی۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں ایک اچھی چیز کھلاؤں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جب اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، لیکن وہ لب بھیج گیا۔ فش! لبوں پر زبان پھیرتی وہ رونا بھول گئی تھی۔ اس بات میں سر ہلا گئی، پھر اسے لیے گھر سے باہر نکلا۔ انتظار ہو گیا، اس لیے وہ ایک فلیٹ داخل ہوا تھا۔ اس کے داخل ہوتے ہی ایک لڑکی اس کی طرف آتے قلب کا بازو تھامنے لگی تھی۔ جب اس نے اس لڑکی کو ایسا کرنے سے روکا، اسیر نے آبرو اٹھا کر غصے سے اسے دیکھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، اندر والا شوہر چاہیے یا کسی اور کو دے دوں تاکہ باہر والے لوگ تمہیں ساری زندگی تنگ کریں؟ جلدی بتاؤ، 30 سیکنڈ ہے تمہارے پاس۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی بات پر وہ حنوق بنی اسے دیکھنے لگی، پھر لب کاٹتے، نچلا دانت دباتے وہ رونے والی صورت میں اسیر سے غصے میں بولی، ہمیں ہمارا شوہر چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے تھوڑی خفگی سے بولی تھی۔ اس کی بات پر اسیر عالم گہرا مسکرایا اور اس لڑکی کو اشارہ کیا جو اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اب کیا کہوں کہ آفیسر؟ گھٹنے ٹیک دیے۔ راشی نے اسے چھیڑا تھا۔ اسیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب تک اس کے لیے کوئی مضبوط سہارا نہیں مل جاتا، تب تک اسے اپنے ساتھ رکھوں گا، اور میں ایک شریف مرد ہوں، یوں کسی عورت کو بغیر رشتے کے ساتھ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ گھورتے بولا تو راشی نے جھرجھری لیتے نظر دوسری سائڈ کی، جبکہ اس کے لیے کسی دوسری کو تلاش کرتا وہ ناممکن۔ توبہ! آنکھوں میں ڈال کر اتنے اعتماد سے صرف تم ہی جھوٹ بول سکتے ہو اسیر عالم۔ راشی منہ بناتا اسے گھورتا سائڈ ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں نکاح کا انتظام ہو چکا تھا۔ راشی معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اسے اس وقت میسج بھیجا تھا جب وہ سڑک پر تھا۔ روم بالکل خالی ہے، بس وہ صرف صوفے رکھے ہوئے ہیں۔ درمیان میں ایک شیشے کا میز تھا اور درمیان میں سفید پردہ، لیکن فرش پر گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ کھڑکیوں کو بند کرتے وہاں موم بتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ شیشے کی ٹیبل پر بھی گلاب کی پتیاں تھیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کارنامہ ضرور راشی کا تھا۔ اسیر عالم ولد محمد عالم، کیا آپ کو قلب ولید محمد خان سے یہ نکاح سکہ راج الوقت 5 لاکھ حق مہر کے قبول ہے؟ قاضی نے اس کی طرف دیکھا جو سفید پردے کے پار دیکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس بارے میں ساری ڈیٹیل نکلوا چکا ہوں، لیکن زیادہ کچھ نہیں پتہ چلا۔ مجھے لڑکی ذات پسند نہیں۔ اپنی کہی بات پر وہ ہنسا تھا، پھر سر جھٹکا۔ قبول ہے۔ دل جو ہمیشہ سے سنگ دل تھا یکدم بدل گیا تھا۔ کس کے لیے؟ اس برف کی شہزادی کے لیے۔ قبول ہے۔ گہری مسکان لبوں پر بکھیر گئی۔
دل کی دھڑکنیں پورے آب و تاب سے دھڑکی تھیں۔ پھر جملہ دوسری جانب بھی دہرایا گیا تھا۔ اس نے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا جس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر اس نے 3 بار قبول ہے بولتے سامنے بیٹھے شخص کو اپنی روح پر، اپنے وجود پر سارے اختیار دیے تھے۔ مبارک ہو ہیڈ آفیسر، دوسروں کو قید کرتے کرتے اب آپ خود محترمہ بھابھی کی قید میں ازل سے ابد تک قید ہو گئے ہیں۔ راشی نے اس کے گلے لگا لیا۔ اس کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ اٹھا اور سفید پردہ ہٹا کر نظریں اٹھا کر سامنے موجود اس وجود کو دیکھا جو سفید فراق میں سفید دوپٹہ سر پر اوڑھے، گلے میں نفیس سا نیکلس اور لبوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، آنکھوں میں کاجل لگائے، کالی آنکھوں میں مزید گہرا کیے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے خود نے اب بھی وائٹ کرتا پہن رکھا تھا، بالوں کو جیل لگا کر کلائی میں گھڑی پہنے اور پرکشش آنکھیں۔ وہ بے حد پرکشش اور دلکش شخص تھا۔ اس کی دھڑکنیں یکدم ساکت ہوئی تھیں۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی ملکیت تھی۔ خوشگوار احساس تھا۔ پہلی بار کسی عورت کے وجود نے اس کے اندر خوشی کے پھول کھلائے تھے اور عورت اس کی بیوی تھی۔ وہ آگے بڑھا، بڑے اشتیاق سے اس کے بار کندھوں سے تھامتے کھڑا کیا، معصومیت سے اس کا سر اٹھایا۔ وہ اسی معصومیت پر تو دل ہار بیٹھا تھا اور انکاری تھا، اقرار سے لیکن شدید۔ وہ دن جلدی آئے جب وہ ساری دنیا کو چیخ کر بتائے کہ اس قلب اسیر سے محبت ہے، اسے پوری دنیا میں صرف ایک عورت سے چڑ نہیں ہے اور وہ اس کی بیوی ہے۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتے آنکھیں بند کی تھیں۔ مسرور سا مہکتا احساس دل میں اتر کر روح کو سکون دے گیا۔ اندر والا شوہر مبارک، اس کے کان کے قریب جھکتے وہ سرگوشی انداز میں بولا اور اس کے لبوں کے کنارے پر پڑتا ڈمپل گہرا ہوا، گرین آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں۔ سردیوں کے سرد شام جہاں آسمان میں کالے بادل آسمان کو سیاہی مائل کر رہے تھے، تیز چلتی ٹھنڈی ہوائیں ہر جاندار کے وجود کو منجمد کر رہی تھیں۔ اس عام سی لڑکی کو اس چیز سے خوف تھا، اسے ڈر لگتا تھا کالی رات کی برستی طوفانی بارش سے، اسے سیاہ ہوتے موسم سے۔ وہ کالج کے یونیفارم میں گھر کے لان میں رکھے بینچ پر بیٹھی تھی۔ تیز چلتی ہوائیں اس کے چہرے سے ٹکراتی تو کبھی اس کے آنچل کو اڑا کر لے جاتی۔ درختوں کے پتوں کا شور ہر سو پھیلا ہوا تھا لیکن اس کے اندر خاموشی تھی۔ اس نے بینچ کے ساتھ ٹیک لگاتے اوپر سیاہی مائل آسمان کو دیکھا، بارش کو ایک موٹا قطرہ اس کے چہرے پر گرا اور پھر ایسے ہی کئی قطرے اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ دلہن بنا اس کا سراپا خوبصورت تھا لیکن اس کا نصیب اس لڑکی کے مطابق وہ خوبصورت نہیں تھا۔ وہ مایوس ہو رہی تھی کہ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ مایوسی گناہ ہے۔ بارش تیز برسنے لگی تھی، اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ بجلی کے زوردار چمک پر بھی اس لڑکی نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ ہیر زویار جیسے کالی راتوں کو برستی بارش سے خوف آتا تھا، وہ آج اسی کالی رات اور برستی بارش میں کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے نا کہ اسے تمہاری قدر نہیں، تم اسے بھول جاؤ۔ ہم بہت آسانی سے کسی کو کہہ دیتے ہیں لیکن ہم غلط ہوتے ہیں۔ کیا کوئی اتنی آسانی سے بھلایا جا سکتا ہے؟ وہ انسان جس کو ہمیشہ ذہن پر سوار کیا ہو، کیا ذہن اسے بھلا دے گا؟ جب تک وہ احساسات ہم خود محسوس نہیں کرتے ہم تب تک اتنی آسانی سے نہیں بول سکتے کہ اسے بھلا دو۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور وہ اسے یاد کرتی تھی۔ بھول جانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، سب سے مشکل۔ اس نے آنکھیں کھولیں، بارش نے اسے ایسا کرنے سے روکا لیکن وہ پھر بھی آدھ کھولی آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک ہم خود اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں اگلا انسان کھڑا ہے، ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم وہ درد، وہ تکلیف نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں جو اگلا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری تسلی، ہمارا سمجھانا بے معنی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وہ محسوس نہیں کیا ہوتا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ آنکھوں کے سامنے اس بے وفا شخص کا چہرہ آیا اور وہاں اس نے اپنی عزت نفس کو چنا، لیکن وہ اسے پسند کرتی تھی اور وہ اسے اچھا لگتا تھا۔ میں جب احسان اپنے کھونے لگتا ہے تو وہ ہنستا ہوں، میں تم کو یاد کرتے ہوئے رونے لگتا ہوں تو ہنستا ہوں۔ مردانہ آواز کی سحرداری کرتی سرگوشی پر اس نے نم سرخی ہوتی آنکھیں کھولی تھیں۔ دیکھا اس کی مسکراہٹ سمٹ کر غائب ہو گئی۔ اس نے اوپر دیکھا، برستی بارش چھتری پر پڑ رہی تھی جو اس کے اوپر کیے وہ شخص خود کو بھگا رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، میرا دل ٹوٹ کر
کرچی کرچی ہو جائے گا۔ ذرا سا جھکتے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ شخص ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے لاپرواہی کے انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات پر ہی زبیار چونک کر فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ چلو دیکھ لو، خوبصورت آنکھوں کو روکنا میری فطرت میں نہیں ہے۔ کون ہو تم؟ بینچ سے کھڑے ہوتے ہی زبیار نے یونیفارم کا دوپٹہ اپنے گرد اچھے سے پھیلایا تھا، کڑکتی نظر سامنے والے شخص پر ڈالی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، پھر قدم آگے بڑھا اور زبیار سے ایک قدم اس کی دوری پر آ کر چھتری کے نیچے کھڑا ہوا اور اس کی پرحدت نظریں اس کے چہرے پر چمکتی بوندوں پر، نظروں کی تپش پر ہی زبیار نے آنکھیں چرائیں۔ تم یہاں ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس کی نظروں سے گھبراتی وہ حلق تر کرتی آگے بڑھ گئی، مضبوط قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس سے کسی ہوا کے جھونکے کی طرح گزری اور پھر سے بارش میں بھیگنے لگی۔ اگر چور ہو تو تمہیں ہمارے گھر میں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ پلٹ کر برستی بارش میں آنکھیں ہاتھ کھولی اس کے وجود پر ٹکائے بیزاری سے بولی۔ اس کی بات پر مقابل نے بھویں اچکائی۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے مجھے ہیرا مل گیا ہو۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا بولا۔ ٹھنڈے پانی کے قطرے اس کے کپ کپانے پر مجبور کر رہے تھے، جبکہ اس کی بات پر وہ لب بیچ گئی تھی۔ ویسے چور کب سے اتنے ڈیشنگ ہونے لگے؟ وہ قدم پھر سے چلتے اس کے قریب آنے لگا۔ زبیار نے بیزاری سے منہ بسورا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ شخص اس وقت اس سخت ناگوار گزرا۔ اس نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا۔ میاں مینٹو، منہ میں بڑبڑاتی وہ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے ہنستے ہوئے چل رہا تھا۔ اینٹرس پر پہنچتے ہی اس نے پلٹ کر ایک خونخوار نظر سے اسے دیکھا۔ اس کی تیکھی نظر پر مقابل نے دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں زور سے میچی۔ اس کی دل پھینک حرکت پر زبیار کے لب مسکراہٹ میں ہلکا سا پھیلے تھے۔ پھر سر جھکاتی وہ آگے بڑھی تھی۔ زبیار، تم زارون خان سے ملی؟ اسے اندر آتا دیکھ کر زبیار صاحب اس کے پیچھے کھڑے زارون کو دیکھتے بولے اور اس نے پلٹ کر اس نوجوان کو دیکھا۔ مل لیا ڈیڈ، دل پھینک ہے۔ وہ سنجیدگی سے زارون خان کا جائزہ لیتی اسے باپ کو دیکھتے بولی تھی۔ اس کی بات پر زارون خان نے لب دبا کر مسکراہٹ آئی۔ میرا دل پکڑا تو نہیں آپ نے؟ پھر چھوٹی لڑکی؟ ہال میں داخل ہوتے وہ تحمل سے بولا تھا۔ اس کے آخری جملے پر ہیر کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی پریت چڑھی اور لب سختی سے بھیج گئی۔ زبان کو لگام دیں مسٹر خان، انگلی اٹھائے وہ اسے وارن کرتی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس شخص نے زبیار صاحب کو دھیمی سی مسکراہٹ سے دیکھا اور کندھے اچکاتا وہ بھی اوپر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ تمہاری خالہ کا بیٹا زارون بہت اچھا لڑکا ہے، زبیار صاحب اس کی پشت کو دیکھتے بولے تو وہ یکدم سے پلٹی اور باپ کو عاجز نظروں سے دیکھا۔ ڈیڈ، آپ آخر میری شادی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، خود کے لیے کچھ سوچنا چاہتی ہوں، اور خالہ کا بیٹا جو پہلے کبھی نہیں آیا اور اب کیوں آ گیا؟ اور اسے واپس بھیج دیں، مجھے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور آخر اتنی جلدی کیوں ہے شادی کی؟ آپ کو جیسے میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ وہ تنگ آتی بولی تھی، لہجے میں بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی آخری بات پر زبیار صاحب کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ وہ لب بیچ گئے، جبکہ وہ وہاں سے ہٹ گئی، گہری سانس بھری اور اب یہ سب نہیں چاہتی۔ اسے شادی لفظ سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ تمہاری خالہ کا بیٹا ہوں میں؟ اپنے پیچھے سے ابھرتی آواز پر یکدم ڈر کر پلٹی تھی۔ اس نے 2 قدموں کے فاصلے پر ڈھیلے سے بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں کھڑا، وہ بال اپنی طرف گیلے۔ تو لڈو بانٹوں؟ اس نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ وہ شخص چپک رہا تھا اس کے ساتھ خام خواہ میں ہی۔ وہ تو اپنی شادی پر بانٹیں گے نا چھوٹی لڑکی۔ کے دائیں سائڈ پر شیلف پر ہاتھ رکھتے وہ جھکتے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں اپنی بری آنکھیں گاڑے مسکرایا۔ مجھے یہ کہنا بند کرو، مجھے نفرت ہے اس لفظ سے۔ آنکھوں سے اسے چنگاریاں سی نکلی، وہ غصے سے بولی۔ اس کی بات پر زارون سر نیچے کیے مسکرایا، پھر سر اٹھا کر بغور اسے دیکھا۔ لفظ سے نفرت ہے یا پکارنے والے سے؟ ویسے تمہاری آنکھیں اور زبان مختلف اظہار کر رہے ہیں۔ اس نے پرسوچ انداز میں ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ وہ پیچھے ہوئی تو کمر بے ساختہ شیلف کے ساتھ ٹک گئی۔ ایک طرف محبت ہے اور دوسری طرف نفرت۔ ویسے مجھ سے شادی کر لو، دونوں مل کر نفرت کریں گے، دگنی نفرت۔ اس نے بائیں طرف بھی بازو جماتے اسے گہری نظروں سے دیکھتے بات مکمل کی تو زبیار کو ماننا پڑا کہ اس شخص کی مسکراہٹ خوبصورت تھی اور یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ اپنا وقت ضائع کرو تم، اور کچھ نہیں۔ اگر نفرت ہے تو میں نفرت بھی وفا رکھتی ہوں، شراکت میں مناسب نہیں سمجھتی، اور اگر محبت ہے تو بس ایک بار ہوتی ہے،
اس کے سینے پر انگلی جمائی اس نے اس شخص کو خود سے دور کیا۔ چائے کا کپ اٹھاتے وہ کچن سے نکل گئی۔ پیچھے وہ پراسرار نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اور یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔